غزہ کے قاتل نیتن یاہو نے چند روز پہلے اپنے ملک کی عالمی تنہائی کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس ہاتھ میں موبائل فون ہے سمجھو اس کے ہاتھ میں اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے۔ نیتن یاہو کا یہ جملہ دراصل ہائی ٹیک انڈسٹری میں اسرائیل کی بالادستی کا اظہار تھا۔ دنیا کے سٹیج پر کھڑے ہو کر نیتن یاہو نے جب خطاب کیا تو اس کے الفاظ تھے کہ ہمیں ان ہتھیاروں سے لڑنا ہوگا جو سب سے زیادہ اثر رکھتے ہیں، وہ ہتھیار جو انسانی سوچ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس میں سر فہرست جس ہتھیار کا نام اس نے لیا وہ تھا ٹک ٹاک۔ یہ ہے نیتن یاہو کا اگلا ہدف، دنیا کی مقبول ترین ایپ کا کنٹرول۔ السلام علیکم، میرا نام ذیشان بشیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ نیتن یاہو نے سوشل میڈیا انفلوئنسر سے بات چیت کے دوران اسرائیل کی نئی جنگ پر کھل کر بات کی۔ بولے ایلون مسک اسرائیل کے دشمن نہیں دوست ہیں، ہمیں اگر ٹک ٹاک مل گیا تو سمجھو بہت کچھ مل گیا۔ نیتن یاہو کے اس بیان کے ساتھ ہی 14 ارب ڈالرز کے امریکہ چین ٹک ٹاک معاہدے کی بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی۔ یعنی امریکہ کی قومی سلامتی اور ڈیٹا لیک صرف بہانہ ہے، اسرائیل مخالف عالمی سوچ کو قابو کرنا اصل نشانہ ہے۔ ٹک ٹاک کا امریکی ورژن اسرائیل کی نئی جنگ کا نیا ہتھیار بنے گا۔ ایلون مسک کا ایکس پلیٹ فارم بھی اس نئی صہیونی جنگ میں بطور اسرائیلی ویپن اپنی چمک دکھائے گا۔ اسرائیل کی یہ جنگ کسی ملک یا ریاست کے خلاف نہیں بلکہ غزہ میں قتل عام پر اپنے خلاف کھڑی ہونے والی عالمی رائے عامہ سے ہے۔ اس جنگ میں ٹک ٹاک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اسرائیل مخالف سوچ، بیانیے اور نظریے کو جھوٹ، دروغ گوئی اور پروپیگنڈے سے کاؤنٹر کریں گے۔ دنیا کے سٹیج پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جب اپنی نئی جنگ کے خدوخال بیان کر رہے تھے، اس وقت اوریکل کے بانی اور ارب پتی لیری ایلیسن بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہی لیری ایلیسن جن کا نام ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک معاہدے کی فہرست میں بطور خریدار شامل کر رکھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کی یہ نئی جنگ محض اسرائیل مخالف سوچ کو کچلنے تک محدود رہے گی یا اسرائیل ایک کنٹرولڈ پروپیگنڈا ماڈل سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ایک ایسا پروپیگنڈا ماڈل جو ان سوشل میڈیا ایپس کو خطرناک ڈیجیٹل ٹیکنیکس اور کمپلیکیٹڈ الگوریدم کی مدد سے اپنے کنٹرول میں کر لے گا، اور پھر آپ کے ارد گرد ایک ایسا ڈیجیٹل سسٹم ہوگا جو سیاہ کو سفید اور رات کو دن دکھانے پر قادر ہوگا، اور دنیا محض تماشائی بن کر رہ جائے گی۔ اسرائیل نے سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے عالمی رائے عامہ کے خلاف جو جنگ شروع کر رکھی ہے اس کی کچھ جھلکیاں چند ماہ سے ہمیں اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹس پر بھی نظر آ رہی ہیں۔ آئیے جنگ نما اس تماشے کو سمجھنے کی کچھ کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی مہینوں سے فلسطینی اور ان کے حامی یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ ٹک ٹاک خاموشی سے ان کی آوازوں کو دبا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے غزہ یا فلسطین سے متعلق ہیش ٹیگز ہٹا دیے گئے، ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی گئیں، جبکہ غزہ پر متحرک اکاؤنٹس کی ریچ محدود کی جا چکی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ٹک ٹاک نے فلسطین سے متعلق کانٹینٹ کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ستمبر 2025 میں ٹک ٹاک کی مدر کمپنی کی جانب سے متعارف کرائی گئی نئی کمیونٹی گائیڈ لائنز سامنے آنے پر دنیا بھر میں ٹک ٹاک صارفین حیران رہ گئے۔ نئی شرائط کے تحت ٹک ٹاک نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے اہلکاروں کو دہشت گرد کہنا غیر قانونی قرار دے دیا، اور معاملہ یہیں تک محدود نہیں رہا بلکہ سوشل میڈیا ایپ نے اپنے الگوریدم کی مدد سے ایسی پرانی ویڈیوز بھی ہٹا دی جن میں اسرائیلی فوجیوں کو دہشت گرد کہا گیا تھا۔ یعنی امریکی ڈیل سے پہلے ہی ٹک ٹاک کی اوور ہالنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا ایپ کو اسرائیلی ایجنڈے کے مطابق ترتیب دینے کے لیے تل ابیب اور واشنگٹن کی مشاورت سے ایک طاقتور ٹرائیکا تشکیل دیا گیا ہے۔ اس ٹرائیکا کا سٹیئرنگ ویل اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی سابق خاتون انسٹرکٹر کے ہاتھ میں ہے۔ ایریکا منڈل نامی یہ خاتون ٹک ٹاک کی نئی ہیٹ سپیچ پالیسی مینیجر ہیں۔ ٹک ٹاک پر کون سا کانٹینٹ چلے گا اور کون سا مواد ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آئے گا، یہ فیصلہ اب ایریکا منڈل کرتی ہیں۔ ایریکا کی تعیناتی کے ساتھ ہی سوشل میڈیا ایپ پر اسرائیل مخالف کانٹینٹ کے خلاف بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ نئی کمیونٹی گائیڈ لائنز کا اجرا کیا گیا، فری فلسطین کے ہیش ٹیگز ہٹا دیے گئے، اسرائیل کی مذمت میں کیے گئے کمنٹس ڈیلیٹ کر دیے گئے، اور اسرائیلی جنگی جرائم سے متعلق ویڈیوز بھی ہٹا دی گئی۔ 20 کروڑ سے زائد صارفین رکھنے والی سوشل میڈیا ایپ کا یہ رنگ ڈھنگ بالکل نیا ہے، اور اس تبدیلی کے پیچھے ایک بیانیے کی حاکمیت اور کنٹرولڈ کانٹینٹ کی سائنس کار فرما ہے۔ اسرائیل کی اس جنگ کا دوسرا اہم کردار ہے لیری ایلیسن، اوریکل کا بانی اور دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ لیری ایلیسن IDF کا سب سے بڑا پرائیویٹ ڈونر ہے، یعنی اس کی دولت کا ایک بڑا حصہ اسرائیلی فورسز کو ڈونیشن کی صورت میں ملتا ہے۔ لیری ایلیسن کا نام محض IT یا سافٹ ویئر کے کاروبار تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کا بیٹا اسکائی ڈانس میڈیا کمپنی کا مالک ہے، جو اب
पैरामाउंट और CBS के साथ जम हो चुकी है और इस मर्जर से एलिसन्स की डिजिटल और एंटरटेनमेंट सेक्टर दोनों पर गिरफ्त खासी मजबूत हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक अपनी हालिया गुफ्तगू में यह ऐलान किया था कि लैरी एलिसन $14 अरब के टिकटॉक माहदे में बाकायदा एक फरीक की सूरत शामिल होंगे। ट्रंप ने इस मौके पर उन अरबपतियों के नाम भी लिए जो मुमकिना तौर पर इस डील का हिस्सा हो सकते हैं। इनमें लैरी एलिसन के अलावा रॉबर्ट मर्डॉक और माइकल डेल का नाम शामिल था। लैरी एलिसन और माइकल डेल वो लोग हैं जिन्हें यरूशलेम पोस्ट ने सबसे ज्यादा असर रसूख रखने वाले यहूदी अरबपतियों में शुमार किया था और यही अरबपति बिजनेसमैन गजा में इस्राएली नस्ल कुशी की हिमायत करते रहे हैं। ट्रंप का यह बयान इंतहाई गैर मामूली है, जो जाहिर करता है कि ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं बल्कि एक खतरनाक पॉलिटिकल एजेंडा है। इस डील के बाद ओरेकल कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम का ऑडिट भी करेगी और फिर आप टिकटॉक पर वही देखेंगे जो आपको दिखाया जाएगा, वही सुनेंगे जो आपको सुनाया जाएगा। एरिका मेंडल और लैरी एलिसन के बाद इस पावरफुल ट्राइका का तीसरा किरदार है टोनी ब्लेयर, इराक का जंगी मुजरिम। बतौर बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने कीमियाई हथियारों का इल्जाम लगाकर इराक के खिलाफ एक ऐसी मोहलिक जंग छेड़ी थी जो 1.5 लाख हलाकतों का सबब बनी। वजारत उज़्मा छोड़ने के बाद टोनी ब्लेयर को मशरिक़ वुस्ता में बतौर काउंसलर तैनात किया गया, मगर उन पर इसराइल के हक में जानिबदार होने, इसराइली आबादकारी की पॉलिसी बरकरार रखने के इल्जामात लगे और फलस्तीनी रियासत के हवाले से कुछ भी ना करने पर शदीद तनकीद की गई। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक टोनी ब्लेयर यहूदियों के नेशनल चैरिटी फंड UK का एजाजी सरपरस्त भी है, जो इसराइल और उसकी फौज को माली सपोर्ट फराहम करता है। और अब 2025 में टोनी ब्लेयर का नाम दोबारा मीडिया हेडलाइंस में है। द इकोनॉमिस्ट और इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक टोनी ब्लेयर को गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी की क़यादत के लिए तैयार किया जा रहा है। ये एक ऐसा इदारा है जो अक़वाम मुत्तहिदा के कवर के तौर पर गजा का निज़ाम चलाएगा। इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मगरबी ताकतें अमन मंसूबे की आड़ में क्या गेम खेल रही हैं। अब जरा कहानी के इन तीनों किरदारों को एक फ्रेम में रखकर देखें। एरिका मेंडल, साबका IDF इंस्ट्रक्टर और टिकटॉक की मौजूदा हेट स्पीच पॉलिसी मैनेजर। लैरी एलिसन, IDF का सबसे बड़ा डोनर और टिकटॉक माहिदे का अहम फरीक। और टोनी ब्लेयर, गजा की अबूरी इंतजामी अथॉरिटी के सरबराह का उम्मीदवार। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां अरबपति, सियासतदान और जंगी मुजरिम सिर्फ जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं बल्कि उस टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने के लिए काम कर रहे हैं जो अवामी सोच को कंट्रोल करती है। सोशल मीडिया के दौर में जंग सिर्फ ड्रोन्स या मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती बल्कि ये बयानियों, असर रसूख और एल्गोरिदम से भी लड़ी जाती है। और अगर नेतन्याहू का ये मंसूबा कामयाब हो गया तो आम फलस्तीनियों की आवाज़ें आपके सोशल मीडिया फीड तक पहुंचने से पहले ही खामोश कर दी जाएंगी। ये वो ख्वाबीदा दुनिया है जहां कहानियां हमारी आंखों के सामने घड़ी जाती हैं और फिर हमें ही बेच दी जाती हैं। इस नई जंग में हम किस जानिब खड़े होंगे, इसका फैसला हमने खुद करना है। मिलता हूं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के।